بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج کا ہمارا موضوع جمعہ کے روز عمامہ باندھنا مستحب ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بے شک خدا اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن عمامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ابن عماد کی کتاب الذریعہ میں ان کے ہاتھ کی تحریر کی ہوئی دوسری حدیث میں نے دیکھی ہے کہ امامہ کے ساتھ نماز پڑھنا بے امامہ کی نماز سے 25 حصہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور امامہ کے ساتھ جمعہ پڑھنا بے امامہ کے جمعہ سے 70 حصہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ احباب وقار، سیرت ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام عرب کے تاج ہیں، امام عرب کے تاج ہیں، اور بدر کے روز اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 87 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ فرشتوں کے امام سفید تھے، اور حنین کے روز سرخ، اور بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں ایک کنواں ہے جس کو ایک شخص مسمى بہ بدر نے کھودا تھا، چنانچہ اسی کے نام سے وہ مقام مشہور ہو گیا، اور حنین طائف میں ایک وادی ہے۔ حضرت گرامی، جمعہ کی شان میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں بروایت حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا ہے کہ وہ خطبہ کی حالت میں سونے کو بہت برا سمجھتے تھے۔ جب انسان خطبہ سنتا ہے تو اسے اونگ آنے لگتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو فرمایا خطبہ کے درمیان جو سونا ہے اس کو بہت برا سمجھتے تھے، اور پھر فرمایا کہ بہت کچھ سخت اور سست کہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تم میں سے جب کوئی اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ کسی دوسرے کو اپنی جگہ بلا لے اور خود اس کی جگہ جا بیٹھے، لیکن یہ یاد رہے کہ بلا رضامندی اپنے مسلمان بھائی کے اس کو جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھنا حرام ہے۔ احباب وقار، کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز روزہ رکھتے تھے، ایک روز روزہ رکھتے تھے اور ایک روز افطار کیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہ رکھتے تھے۔ فرمایا جب اتفاق سے ان کا روزہ جمعہ کو آ پڑتا تھا تو بہت کچھ خیرات کرتے اور کہتے کہ اس دن کا روزہ 50,000 سال کے روزوں کے برابر ہے، 50,000 سال کے روزوں کے برابر ہے، جس میں ایک ایک دن یوم قیامت کے برابر لیا جائے، یعنی کہ 50,000 سال جو ہیں اس میں سے ایک دن اتنا بڑا ہوگا کہ جتنا بڑا دن روز قیامت کا دن ہے۔ فرمایا ہاں، صرف جمعہ ہی کا اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے، ایک جمعہ کا روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور ایسا ہی شب جمعہ کو شب بیداری کے ساتھ خاص کرنا بھی مکروہ ہے، ایک جمعہ کی رات کو ہی جاگنا ہے تو پھر یہ بھی مکروہ ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قول میں جو یوم قیامت کے برابر آیا ہے، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا دراز ہو کہ جتنا یوم قیامت کافر کو دراز معلوم ہوگا، کہ اس کو دراز اتنا معلوم ہوگا، وہ دن مراد ہے۔ فرمایا رہا یوم قیامت مومن کے حق میں، تو فرمایا وہ اس کو صرف فرض نماز کے برابر معلوم ہوگا۔ یوم قیامت جتنا بھی طویل ہوگا، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے اتنی دیر ہوگی جتنا کہ ایک بندہ مومن نماز فرض ادا کرتا ہے۔ احباب وقار، ابن عماد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت بعض لوگوں کے اکثروں سے روایت کی ہے کہ قبولیت دعا کی گھڑی غروب آفتاب کے وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو، اور اس کو ابو داؤد اور نسائی نے اپنی صحیح اسناد سے روایت کیا ہے، اور اس کو شرح مذہب میں نقل کیا ہے، لیکن روزہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ثواب یہ ہے کہ قبولیت کی گھڑی وہ ہے جو صحیح مسلم سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ادا کرنے تک کے درمیان میں ہے،
فرمایا اور عابد لوگ 1000 بار قل هو اللہ احد جمعہ کے روز پڑھنا مستحب سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد کا 10 یا 20 بار ہر رکعت میں پڑھنا ایک ختم سے افضل ہے۔ اور بہقی کے فضائل اعمال میں بروایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھے اور وہ جب تک اپنا مکان جنت میں دیکھ نہ لے گا اس وقت تک وہ وصال نہیں کرے گا۔ اب ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے روز 80 بار درود پڑھتا ہے خدا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامیہ، اے اللہ اپنے بندہ محمد اور نبی اور رسول پر جو نبی امی ہے فرمایا درود بھیج صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار جمعہ کے اس طرح ہی بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے ثواب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب کی ذات پر اس دن کثرت سے درود بھی پڑھیں، اور اسی طرح فرمایا کہ اس دن کو ہم اپنے لیے باعث برکت اور باعث ثواب سمجھیں۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص 7 دن جمعہ تک، دوسرے جمعہ سے ایک جمعہ تک فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو سرکار کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، اللہ کریم کے دربار میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔